راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم میں ہے نور۔ قسط نمبر 57۔ اسلام آباد شہر پر رات کے اس پہر گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ لوگ مصروف تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، مگر اسلام آباد سے میلوں دور مارگلا کی پہاڑیوں میں موت کی سازش چل رہی تھی۔ اندھیرا جنگل، اوپر سے پتھریلی زمین، اسے چلتے چلتے اب چکر آنے لگے تھے۔ ایک جگہ آ کر اس کی بس ہو گئی۔ بس میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے چکر آ رہے ہیں عالم۔ ارمان کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ لرزا۔ ارمان رک گیا، اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اگر ہم رکے تو جان کا خطرہ ہے، تھوڑی سی ہمت کر میری جان، بس تھوڑی دیر، مجھے اپنے پرواہ نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جو اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ اس بات پر خشمگین نگاہوں سے ارمان کو گھورا۔ حالت دیکھی ہے آپ نے میری، اس حالت میں اب مزید ایک قدم نہیں چل سکتی۔ وہ بے ساختہ رونے لگی، آنسو آنکھوں سے بہتے گالوں تک آئے۔ کاش وہ دن زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا جب میں نے الماس قریشی کو تھپڑ مارا تھا۔ وہ اب اس دن کو کوس رہی تھی۔ ساری غلطی میری ہے، غصے سے بڑبڑاتے ارمان کے مزید قریب ہوئی۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ ارمان کی آنکھیں ضبط کے باعث لال ہونے لگیں۔ زری، اس نے بے بسی سے پکارا۔ زری نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ کیا زری، میری اس حالت کے ذمہ دار آپ ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں میری حالت، اتنا بھی احساس نہیں کہ میں کس حال میں ہوں؟ ارمان کی نگاہ اس کے چادر سے کور وجود پر گئی۔ اس کی پریگنینسی کا 5واں ماہ شروع ہو چکا تھا اور اب اس کا وجود نمایاں ہوتا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ اگست کے دن شروع ہو چکے تھے، اس وجہ سے آج کل بارشیں بھی ہو رہی تھیں۔ نیچے زمین گیلی اور گدلی تھی۔ نرمی سے اپنا ایک بازو کھولے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بھچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سب آپ کی غلطی ہے، آپ قصوروار ہیں۔ رونے کے ساتھ اس کے کندھے پر مکے برسانے کا کام جاری ہے۔ آئی ایم سوری، وہ معافی مانگ رہا تھا۔ ہم اس عورت سے ہر عمل کی معافی مانگ سکتا تھا، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ ارمان کی نگاہ آس پاس گھوم رہی تھی، قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، بہت قریب۔ ارمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، دوسرے ہاتھ میں گن تھی۔ ہم رک نہیں سکتے زری، یہاں سے چلنا ہوگا۔ مگر زرین نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، مر جاؤں گی۔ وہ اب بھی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ ارمان اسی طرح اسے اپنے حصار میں لیتے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا۔ اب وہ اپنا موبائل نکالے ہارون سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی فکر کس کافر کو تھی؟ فکر تو صرف بیوی بچے کی تھی۔ سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ارمان کا دل چاہا موبائل اٹھا کر کسی پتھر پر دے مارے۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب آس پاس کوئی نہیں ہے تو زرین کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ موبائل پر تھا۔ وہ سگنلز ڈھونڈ رہا تھا۔ زرین کا سانس پھول چکا تھا۔ ارمان نے اسے وہاں ایک پتھر پر بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، کچھ دیر سانس لو، سکون محسوس ہوگا۔ ارمان کی ساری حسیں بیدار تھیں۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں بیٹھ گئی۔ ارمان اب تھوڑی اونچائی پر جا کر سگنلز ڈھونڈنے لگا، جب کانوں میں ایک گھٹی گھٹی سسکی پڑی۔ عالم، خوف میں لپٹی ایک آواز۔ ارمان نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا اور سامنے کا منظر روح کھینچ گیا۔ زرین کے پیچھے ایک گارڈ کھڑا تھا اور اس کی گن زرین کی گردن پر تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ زرین کے بالوں کو دبوچے ہوئے تھا۔ کسی نے ارمان عالم کے وجود میں شرارے پھوڑ دیے۔ وہ زرین کو نہیں دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنا سانس روکے اس مرد کے شکنجے میں کھڑی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس مرد کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو پکڑ رکھا تھا۔ کسی غیر مرد کی ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کو چھونے کی؟ ارمان نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں کے پاس پڑا ایک چھوٹا پتھر جو وہ نیچے محسوس کر سکتا تھا، اسے صرف ایک ٹھوکر ماری تھی اور وہ پتھر کا ٹکڑا ہوا میں اچھلتا ہوا سیدھا اس مرد کی آنکھ میں جا لگا۔ وہ کڑا کر پیچھے ہوا۔ ارمان برق رفتاری سے زرین تک پہنچا اور ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ اب جا کر زرین کا سانس بحال ہوا۔ دوسرے ہاتھ سے ارمان نے اس کی گن پکڑی اور اسی کے سر پر دے ماری، اور پہلے وار سے سنبھلا نہ تھا کہ دوسرا وار اسے مزید تکلیف دے گیا۔ ارمان کا ایک ہاتھ زرین کے گرد تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اس شخص کو گردن سے دبوچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ اس قدر سختی اور مضبوطی سے اس مرد کی گردن پر تھا کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں پا رہا تھا۔ زرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ارمان کا ایسا جنونی روپ دیکھا تھا۔ وہ اس اندھیرے میں ارمان کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی ارمان اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ ارمان نے اسے دوسرے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ زرین نے مضبوطی سے اس کا بایاں بازو پکڑ لیا۔ ارمان کے بائیں ہاتھ میں گن تھی اور دائیں ہاتھ میں اس شخص کی گردن تھی۔ ہمت کیسے کی میری بیوی کو چھونے کی؟ ارمان نے حد سرد لہجے میں دھاڑا۔ وہ ارمان کے دونوں بازوؤں پر اپنے ہاتھ مار کر اپنی گردن آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ارمان کی پکڑ سخت تھی، فولاد کی طرح۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جو زرین کے پاؤں دباتے تھے۔
تو اس کے اندر سکون اتر جاتا تھا۔ یہ وہ ہاتھ نہیں تھے جن کی گرفت نازک اور تحفظ بھری ہوتی تھی، یہ وہ ہاتھ تھے جو کسی مجرم کی گردن پر پڑتے تو اس کی سانسیں روک دیتے تھے۔ وہ ابھی اپنی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ارمان کا وہ ہاتھ اس کی گردن سے دور نہ ہو سکا۔ تمہیں کیا لگا تھا میری بیوی کو اپنے ان غلیظ ہاتھوں سے چھوؤ گے اور میں تمہاری زندگی بخش دوں گا؟ میری دشمنی صرف اس الماس قریشی سے تھی۔ میں تم سے کسی بھی گارڈ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر میری بیوی کو چھوا کیسے؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ زرین بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہیں کیا لگا تھا اسے ہاتھ لگاؤ گے اور میں تمہارا ہاتھ جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا؟ اس کے کانوں میں زہر پھونکتے ارمان کی گرفت سخت کر دی۔ وہ شخص چند ہمیں پھڑ پھڑاتا رہا، پھر ایک دم سے اس کا وجود ڈھیلا پڑا۔ ارمان نے اس کا بے جان جسم زمین پر پھینک دیا، وہ مر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر زرین کو چکر آنے لگے۔ ارمان جانتا تھا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ کم سے کم اپنے قدموں کے سہارے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس اپنے بازوں کے حصار میں لیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اب اندھیرے میں آس پاس دیکھ رہا تھا۔ زرین نے دوبارہ یہ نہیں کہا کہ وہ تھک گئی ہے یا اب چل نہیں سکے گی، کیونکہ چند منٹ پہلے اس نے موت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ابھی تک اسے اپنے گلے پر بندوق کی وہ ٹھنڈی نال کسی بچھو کی طرح ڈنک مارتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر بادل برسنے لگے۔ وہ دونوں اب جنگل کے سب سے گھنے حصے میں تھے۔ زرین کی بچی کچھ ہمت بھی ختم ہو گئی۔ عالم، ٹھنڈی ہواؤں سے سرسراتی ایک سرگوشی۔ ارمان نے چہرہ موڑ اسے دیکھا جو اس کی باہوں کے حصار میں اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ارمان کی جان حلق میں اٹکی۔ زری، زری! وہ اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا، مگر زرین کا جسم اس کی باہوں میں ساکت ہو گیا۔ ارمان نے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگاتے جیسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہا۔ وہ اسے ایسے ہی باہوں میں اٹھائے دوبارہ چلنے لگا۔ اسے زرین کو ایک محفوظ مقام پر لے کر جانا تھا۔ اب وہ راستہ بدل چکا تھا۔ پہلے وہ زرین کو لے کر جنگل کے اندرونی حصے میں جا رہا تھا، اب وہ واپس باہر سڑک کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ سے ان پہاڑوں میں داخل ہوتے ہوئے اور دوسری جگہ سے باہر نکلنے والے تھے۔ ارمان نے موبائل پر نقشہ کھول رکھا تھا۔ وہ ایک بار بھی نہ تو لڑکھڑایا، نہ گرا، نہ پھسلا، کیونکہ اس کا ہر قدم مضبوط تھا۔ ارمان اب نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ اچانک اسے اندھیرے میں ایک بڑا سا سایہ محسوس ہوا، ہلکی سی بوندا باندی۔ اب تیز بارش کی صورت بدل چکی تھی۔ ارمان قریب آیا تو دیکھا وہ لکڑی اور سوکھے پتوں سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ ارمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، ہاں البتہ سکون ضرور تھا۔ وہ زرین کو لے کر اس جھونپڑی میں داخل ہوا۔ نہ جانے کس نے یہ بنائی تھی، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہے یا پھر فیری ٹیل کی کوئی کہانی جہاں بھٹکے کو گھر مل گیا ہو۔ اندر اندھیرا تھا۔ ارمان نے موبائل کی لائٹ جلائی تو اسے وہاں ایک لکڑی کا بنچ نظر آیا۔ اس پر نرم سوکھی گھاس سے ایک نرم سا بستر بنایا گیا تھا۔ یہاں نہ بندہ تھا نہ کوئی زیرو۔ ارمان آگے بڑھا اور زرین کو اس بستر پر لٹا کر اچھے سے اس کے گرد چادر ٹھیک کی، کیونکہ موسم بہت سرد ہو چکا تھا۔ بارش اب بہت تیزی سے برس رہی تھی۔ اگر وہ یہاں اس چھت تلے نہ ہوتے تو اب تک ان دونوں کی کلفی جم چکی ہوتی۔ ارمان کی آنکھوں میں پڑے عرصے بعد نمی چمکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے بے ہوشی میں بھی اس کا تحفظ بھرا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے ارمان پیچھے ہوتا، زرین کے ہاتھ میں اس کی شرٹ آ چکی تھی۔ بند آنکھوں سے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹکتے جا رہے تھے۔ عالم، کہیں مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ نیم بے ہوشی میں ایک سرگوشی ابھری۔ وہ صرف سرگوشی نہیں تھی، وہ تڑپ تھی، فریاد تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اب چاہ کر بھی ارمان اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ کر سکا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل گئے۔ اس بار اس کی آنکھوں پر لب رکھے جب اسے محسوس ہوا آس پاس کوئی ہے۔ ارمان جیسے چوکنا ہوا۔ زرین پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑھا۔ باہر نکلا تو اس کے بالکل سامنے چند میٹر کے فاصلے پر بارش میں بھیگتا الماس قریشی کھڑا تھا۔ ارمان کی آنکھوں کے تاثرات سپاٹ ہوئے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں چھپایا ہے ان دونوں کو؟ گردن ترچھی کیے اس نے اس جھونپڑی کو دیکھا جس کے عین سامنے ارمان کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم قریب آیا۔ ارمان نے برق رفتاری سے اپنی کمر میں اڑسی گن باہر نکالی اور تیزی سے ایک گولی الماس قریشی کی ٹانگ میں دے ماری۔ آج وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ تو طے تھا۔ یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ساری وادی میں ٹھک کی آواز گونجی۔ الماس قریشی نے اسے زیادہ ہلکے میں لے لیا تھا۔ اس کے خیال سے وہ بھاگے کیونکہ ارمان کے پاس گن نہیں تھی۔ دشمن کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کو ہلکے میں لے لیتا ہے، جب وہ پرسکون ہوتا ہے، تبھی وار کیا جائے تو وار خالی نہیں جاتا، اور ارمان نے برق رفتاری سے اسے آسمان سے زمین پر لا پھینکا تھا۔ ارمان نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا ایک اور گولی اس کی دوسری ٹانگ میں دے ماری۔ تمہیں کیا لگا تھا میرے خاندان تک جاؤ گے اور میں بس تماشا دیکھوں گا؟ اتنا بے غیرت سمجھ رکھا ہے؟
وہ الماس قریشی کے قریب آ رہا تھا جو زمین پر گھٹنوں کے بل گرا اپنی درد قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بیوی بچے تک جاؤ گے؟ ہمت ہے تو آؤ، مجھ سے نپٹو۔ میرے ہوتے تم اس تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس تک جانے کے لیے مجھے مارنا ہوگا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا۔ وہ ٹھنڈا ٹھار لہجے میں کہتے الماس قریشی کے پاس آ رکا۔ دونوں بارش میں بہت بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ارمان نے اپنی گن کی نال اس کے سر کے بیچ رکھی۔ آج میں تمہیں مارنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچوں گا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی بچے کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے 100 الماس قریشی کے قتل کا فرض ہے مجھ پر۔ اس کی ان باتوں کے آخر میں الماس ہنسا، ایک خوفزدہ اور ہارنے جیسی ہنسی۔ مجھے مار دو گے تو اپنے لیے مصیبت مول لو گے، سوچ لو۔ وہ جیسے وارن کر رہا تھا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایسی 100 مصیبتیں حل کر سکتا ہوں، تم بس جہنم میں جانے کی تیاری کرو۔ پھر ارمان کا ہاتھ اپنے ماتھے تک گیا، ایک سلام الماس قریشی کو پیش کیا، ہیپی جرنی، اور اگلے ہی پل ٹھا کی آواز نے پورا جنگل ہلا ڈالا۔ گولی الماس قریشی کی کھوپڑی کے آر پار ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کا بے جان ہوتا وجود زمین پر گرا۔ ارمان نے اگلی گولی اس کے چہرے پر دے ماری، پھر باقی 2 گولیاں اس کے سینے میں مار دیں۔ آخری 3 گولیاں صرف اپنے اندر جلتی آگ پر قابو پانے کے لیے ماری تھیں، ورنہ وہ مر چکا تھا۔ گولی چہرے پر لگنے سے اس کی شکل تباہ ہو چکی تھی۔ ارمان عالم کے سینے میں سکون اترا۔ بنا دوسری نظر اس لاش پر ڈالے وہ پلٹ گیا۔ پیچھے جنگل کی فضا اس مردہ شخص پر ہنس رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اس نے کہا تھا کہ وہ تمہاری موت ہے۔ واللہ زرین نے کہا تھا وہ الماس قریشی کی موت بن جائے گی، اور وہ بن گئی۔ یہ فضائیں اس بے وقوف شخص پر ہنس رہی تھیں۔ پیچھے بس ایک سکوت رہ گیا، اور آخری دھمکی جسے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال چکا تھا۔ ارمان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا گال تھپ تھپا رہا تھا۔ زری اٹھو، چلو گھر چلیں۔ وہ آدھے گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارش کا زور کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ اب تو ارمان کے اپنے کپڑے جو بھیگ گئے تھے خشک ہو چکے تھے۔ دفعتاً اس کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ ارمان نے موبائل دیکھا تو ہارون کا میسج تھا۔ وہ سڑک پر آ چکا تھا۔ اب اگلا سفر ارمان کو طے کرنا تھا۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اب وہاں سے باہر نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ باقی گارڈ کہاں گئے؟ ارمان کو قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اب وہ اپنی بیوی کو لیے اس جہنم جیسے ماحول سے دور جا رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ اب دور جا رہی تھی۔ ساری مصیبتیں ختم ہو چکی تھیں، نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ مگر کیا واقعی؟ اسلام آباد شہر پر اگلا دن خوشگوار اترا۔ موسم حسین ہو چکا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں خوش تھے، مصروف تھے۔ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر اگر ہم شیرازی ہاؤس کے دوسرے فلور پر موجود ارمان عالم کے کمرے کی ونڈو سے اندر جھانکنے کی کوشش کریں تو منظر واضح نظر آئے گا۔ نرم گرم بیڈ پر بائیں جانب کروٹ لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ لباس وہی تھا، رات والا، البتہ چادر اس کے صوفے پر پڑی تھی اور دوپٹہ تکیے کے پاس پڑا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کمبل میں چھپی وہ سو رہی تھی۔ اتنے میں واش روم کے دروازے کھلے اور ارمان عالم کا چہرہ نمودار ہوا۔ شاور لے کر فریش ہوتا وہ واش روم سے باہر نکلا تو کافی فریش اور پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے تاثرات میں واضح خوشی اور سرشاری سی تھی۔ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں تولیہ پھیر رہا تھا۔ اتنے میں بیڈ پر موجود اس نازک وجود نے حرکت کی۔ وہ جیسے اب ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نظر چھت تک گئی، پھر نظر سارے کمرے میں گھومتی اس تک گئی۔ آہستہ آہستہ زرین کے حواس بحال ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوما۔ گاڑی کے ٹائر پر گولی لگنا، جنگل میں جانا، وہ بندوق کی ٹھنڈی نال ابھی تک اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ عالم، اس نے کسی خوف کے زیر اثر اسے پکارا۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ پلٹا اور اس تک آیا۔ وہ کسی سحر کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کل رات وہ خوفناک منظر کوئی خواب تھا؟ ارمان اس کے مزید قریب آ رکا۔ جی عالم کی جان، اپنے اصلی نرم لہجے میں کہتے اس کے قریب جھکتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ ابھی بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ کیا کل رات میں نے کوئی خوفزدہ خواب دیکھا تھا؟ وہ جنگل میں جانا، وہ الماس قریشی کا وہاں ہونا۔ وہ شدید الجھی ہوئی تھی۔ ارمان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھائے گلاس اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نہیں، وہ سب سچ تھا، ارمان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ زرین کو جیسے جھٹکا لگا۔ کیا؟ تو پھر الماس قریشی کو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ میں موجود گلاس لرزا۔ ارمان نے اسی نرمی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مار دیا اسے، تم نے کہا تھا نا، مار دو، تو مار دیا۔ ارمان اتنا پرسکون تھا جیسے کوئی چونٹی مارنے کی بات ہو رہی ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ساکت سی بیٹھی حیرت کا شکار اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی ارمان کے چہرے سے دور نہ ہوئیں۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایسے مذاق نہیں کرتا زری، یہ حقیقت ہے۔ محبت سے اس کا گال سہلایا۔ پھر ارمان نے زرین کے چہرے پر
چمک ابھرتی دیکھی وہ مسکرانے لگی۔ اب حیرت کا سارا تاثر غائب ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ ارمان کے قریب ہوتی بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی، یوں جیسے شکر کا اظہار کیا ہو۔ ارمان کو ایک اعزاز محسوس ہوا۔ عالم سنیں۔ کچھ دیر بعد اس نے ارمان کو مخاطب کیا، وہ جو اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے کسی الگ ہی جہاں میں تھا۔ اس نے محض کہا، وہ مجھے وہاں سے چاکلیٹ تو لا دیں۔ ہاتھ سے روم ریفریجریٹر کی جانب اشارہ کیا۔ سارا فسون لمحوں میں ٹوٹ گیا۔ اس نے حیرت سے چہرہ پیچھے کیے زرین کو دیکھا۔ کیا کہا؟ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ ہاں نا، جلدی جائیں، مجھے بھی چاکلیٹ کھانی ہے۔ ارمان چند افسوس سے اسے دیکھتا رہا، پھر روم ریفریجریٹر تک گیا۔ اب وہاں سے چاکلیٹ نکال رہا تھا۔ واپس زرین تک آیا اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھی۔ زرین نے جھٹ سے بنا لمحہ ضائع کیے پکڑ لی۔ ارمان دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے چاکلیٹ کھول لی اور آدھی کیے ایک حصہ ارمان کی جانب بڑھایا۔ ارمان نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لے کھائیں نا، وہ اصرار کر رہی تھی۔ ارمان نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ تمہاری تو سمجھ آتی ہے، مگر میں کس خوشی میں کھاؤں؟ زرین نے مسکرا کر دانتوں سے چاکلیٹ کاٹی، اب مزے سے اسے کھا رہی تھی۔ الماس قریشی کی موت کی خوشی میں، یہ اس کی موت سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم اس خوشی میں، کیونکہ میٹھا خوشی کے ہارمونز پیدا کرتا ہے۔ وہ بات کرتے اب ایک مختلف زرین لگ رہی تھی۔ یہ وہ زرین نہیں تھی جسے ارمان جانتا تھا۔ وہ کسی کی موت سیلیبریٹ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ الماس قریشی کی موت پر خوشی محسوس کر رہی تھی۔ بالآخر وہ آزاد تھی ہر طرح کے خوف سے۔ قسم سے آدھی پاگل ہو تم۔ ارمان نے چاکلیٹ کھاتے خفگی سے منہ پھلا کر جیسے اس بات پر یقین کیا۔ ابھی آدھی پاگل ہوں یا پوری؟ آپ کی قسمت تو پھوٹ چکی ہے میرے ساتھ، اب تو ساری زندگی اس آدھی پاگل کو بھگتنا ہی ہوگا۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ میں پہلے ایسی نہیں تھی، مگر مجھے اس معاشرے نے ایسا بنا دیا ہے کہ میں دشمنوں کی موت پر خوش ہوں۔ چلیں اب جائیں اور میرے لیے ایک اچھا سا ناشتہ لے کر آئیں۔ وہ اپنے بال چھٹکتی حکم دینے والے انداز میں ایک ادا سے بولی کہ ارمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگلے ہی پل دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ کمرے میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ بالآخر وہ محفوظ تھی اور اس کی اولاد بھی۔ مگر کیا واقعی؟ اگر کمرے میں نگاہ گھما کر دیکھو تو اب بیڈ کی بائیں طرف دیوار پر درمیان میں ایک بہت بڑی تصویر لگی تھی۔ یہ ہارون اور منال کے نکاح والے دن ان دونوں کی ایک ساتھ بنوائی تصویر تھی۔ اس کے علاوہ زرین کی کچھ پینٹنگز کا اضافہ ہو چکا تھا جو وہ ارمان کے اسٹوڈیو سے نکال کر کمرے میں لائی تھی۔ کچھ اس طرح کے بچپن کی تھیں، کچھ نکاح کے بعد کی۔ کمرے میں اب بھی دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ خوشیوں کی لہریں ایک بار پھر سارے وجود میں اتر کر سرشار کر رہی تھی۔ مگر کیا واقعی؟ الماس قریشی کی موت کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک اس کی موت منظر عام پر نہیں آ سکی تھی، کیونکہ لاش وہاں سے کافی بری حالت میں ملی تھی۔ اس کی اب تک پہچان نہیں ہو سکی تھی، مگر ارمان جانتا تھا جلد یا بدیر پہچان ہو جائے گی۔ مگر وہ ہر طرح کے حالات سے لڑنے کو تیار تھا، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ تھا جسے وہ حل کرنا چاہتا تھا۔ منال کی گاڑی شیرازی ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس نے آج سفید رنگ کی ٹخنوں کو چھوتی ریشمی فراک پہن رکھی تھی۔ اس کے کناروں پر ہلکا گولڈن کام ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اسے گارڈن میں ہی ارمان دکھائی دیا۔ آج ارمان نے اسے فون کیے بلایا تھا کیونکہ اسے منال کی کسی مدد کی ضرورت تھی۔ منال نے خود کو کمپوز کیا اور چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائی۔ وہ سیدھا گارڈن میں ہی آ گئی تھی۔ اس کے سیدھے لمبے بال کھلے تھے جو ہوا کے دوش پر بار بار اس کے کانوں اور کندھوں کو چھو رہے تھے۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی جب اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، کیونکہ ارمان کی بائیں جانب کچھ فاصلے پر ایک ایسی کرسی پر ہارون بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کرتا مصروف اور جھنجھلایا ہوا۔ منال کی آنکھوں میں نمی چمکتے کتنے ہفتوں بعد اسے آج دیکھا تھا۔ اسے روز کے بعد ان کی آج دوبارہ یہیں شیرازی ہاؤس میں ملاقات ہو رہی تھی۔ ہارون اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے منال سے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کی ہے، اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ اور بلیو جینز میں اس کی ہلکی سی بڑی ہوئی بیئرڈ اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی، احساس نہیں ہوا یہاں تک کہ وہ ان کے قریب آ گئی۔ اب تو ہارون کو بھی کسی کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو گئی تو اس نے چہرہ اٹھائے سرسری سا اوپر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور آج اس سفید رنگ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ بے ساختہ ہارون کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنی شرٹ کا ایک بٹن کھولا تاکہ سانس صحیح سے آئے، اور وہ ہارون کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ارمان کو دیکھ رہی تھی جو ہارون کی نسبت بلیو شرٹ اور بلیک پینٹ میں پرسکون بیٹھا کافی کے مزے لے رہا تھا۔ زرین اس وقت سو رہی تھی، ویسے بھی اس جیسے دن گزر رہے تھے اسے نیند بہت آنے لگی تھی۔ ارمان تو اسے ویسے بھی کوئی کام کرنے نہیں دیتا تھا، اس لیے اسے لگتا تھا کہ وہ سست ہوتی جا رہی ہے اور پھر فارغ انسان کو نیند ہی آتی ہے بس۔ ارمان نے جان بوجھ کر منال کو اس ٹائم بلایا تھا جب زرین سو رہی ہو۔
کیونکہ زرین منال اور ہارون کے آپسی مسئلوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ ارمان کو سلام کرتی وہیں پاس ہی تیسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہارون دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا مگر دھیان سارا اسی طرف ہی تھا۔ آپ نے مجھے بلایا؟ کوئی کام تھا ارمان بھائی؟ اپنا موبائل کرسیوں کے درمیان گول میز پر رکھتے نارمل لہجے میں سوال کیا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا، پھر سنجیدہ ہوتے کچھ آگے کو جھکا۔ ہاں اصل میں مجھے تمہاری مدد چاہیے تھی، میں بہت برے حالات میں پھنس چکا ہوں منال، تم ہی وہ واحد ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ منال حیرانی سے ارمان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ زرین تو ٹھیک ہے؟ اس کے ذہن میں پہلا سوال زرین کا آیا۔ ارمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ زری ٹھیک ہے، یہاں اس کے متعلق کوئی بات نہیں ہے، مگر تمہاری ایک غلط فہمی نے ہمارا کیس بہت پیچھے کر دیا ہے۔ وہ لڑکی جو ہارون نے پکڑ لی تھی وہ ہاتھ سے جا چکی ہے، اس لیے میں نے ہارون کو اس کیس سے نکال دیا۔ منال کا چہرہ شرمندگی اور ذلت سے سرخ ہوا۔ ہارون نے بے چینی سے پہلو بدلا مگر وہ خاموش تھا کیونکہ ارمان کی آنکھیں اسے خاموش رہنے کا حکم سنا چکی تھیں۔ منال کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ سوری ارمان بھائی، میری وجہ سے آپ کی ڈیوٹی ڈسٹرب ہوئی۔ اب وہ کیا ہی کہتی، معافی مانگ سکتی تھی، یہی ہاتھ میں تھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے منال، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ستارہ اور ہادیہ کسی دوسرے کیس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہیں، علینا اور ہائیکا لندن میں ہیں، تو ان سے مدد مانگ نہیں سکتا۔ ہارون کا دل چاہے ایک تھپڑ اس ذلیل انسان کے چہرے پر دے مارے۔ اس نے جان بوجھ کر ان دونوں کو اسلام آباد سے باہر بھیجا تھا کیونکہ اسے اپنے کام کے لیے منال ہی چاہیے تھی۔ منال سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی تو ہاتھ سے جا چکی ہے، اب ایک ہی حل ہے، ہم ان کڈنیپرز کے سامنے پنیر پھینکیں۔ جیسے چوہے کو بل سے نکالنے کے لیے چیز کا لالچ دیا جاتا ہے، ویسے ہم انہیں ایک خوبصورت لڑکی کا لالچ دیں۔ ہم تمہیں وہاں بھیجیں گے، بس لوکیشن چاہیے ہمیں ان لڑکیوں کی جنہیں وہ بدماش اغوا کرتے ہیں اور پھر ملک سے باہر جا کر بیچ دیتے ہیں۔ میں تمہیں ایک پینڈنٹ دوں گا، اس میں ایک ٹریکر ہوگا، تمہیں بس وہاں جانا ہے، 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم تمہیں وہاں سے نکال لیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ لڑکیوں سے وائٹ ڈلیوری کرواتے ہیں لیکن میں تمہیں ان کا شکار ہونے سے پہلے واپس لاؤں گا، یہ ارمان عالم زبان دیتا ہے۔ کیا کرو گی میری مدد؟ منال کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ ہارون غصے سے پہلو بدل رہا تھا۔ ارمان کی باتیں اس کا خون کھولنے کے لیے کافی تھیں، وہ اس کی بیوی کو اس جہنم میں بھیجنے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ منال نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر انہوں نے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری ارمان بھائی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر ارمان پرسکون تھا۔ وہاں ہزاروں لڑکیاں ایسی ہیں جن کی روز عزت پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی سہارے کی تلاش میں مر رہی ہیں منال۔ انہیں ایک امید ہے کہ شاید کوئی مسیحا آئے اور ان کو اس جہنم سے نکال سکے، شاید کوئی ہارون آ جائے، کوئی ارمان عالم آ جائے۔ صرف ایک قربانی ہزاروں زندگیاں محفوظ رکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر ان سب کے بعد بھی تمہارا دل نہیں راضی ہوتا تو میرے پاس ایک لاسٹ آپشن بچتا ہے اور وہ ہے زرین۔ ارمان کی آخری بات نے منال کے قدموں تلے سے جان نکال دی تھی۔ وہ بے دھن سی ہوتی واپس کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ کیا؟ اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ ہارون لیپ ٹاپ بھاڑ میں جھونکتا ارمان کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان نے سانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، میرے پاس یہی آپشن بچتا ہے۔ میری چاروں بہنوں جیسی دوستیں ہوتی تو کوئی بھی اپنی جان کی پرواہ کیے بنا میری مدد کر دیتا، لیکن شاید تم مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتی ہو، شاید تمہیں مجھ پر یقین نہیں، تو میں پھر زرین کو وہاں بھیجوں گا۔ منال کو لگا جیسے اس کے سر سے ٹرین دھڑا دھڑ گزر رہی ہے۔ یہ باتیں، یہ شوق ناقابل پروسیس تھا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آپ میری بہن کو ایسی جگہ بھیجیں گے؟ وہ اچانک غصے سے آتی پھٹ پڑی۔ ارمان اب بھی اتنا ہی پرسکون تھا۔ ہاں، کیونکہ میری بیوی میری خاطر سب کچھ کر سکتی ہے، مگر وہ جس حالت میں ہے اس کا جانا ناممکن ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں اس کی حفاظت کرنی جانتا ہوں۔ منال کے اپنے کانوں میں دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ آپ واقعی میں ہوش میں نہیں ہیں ارمان بھائی؟ خبردار، آپ نے میری بہن کو اس حالت میں ایسی جگہ بھیجنے کی کوشش بھی کی، 5 ماہ کی پریگننٹ ہے وہ، اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دھیمے لہجے میں غرائی۔ ارمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ جانتا تھا منال کی واحد کمزوری زرین ہے۔ ہارون کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس پاگل آدمی کے سر پر دے مارے۔ آپ زرین کو ان سب سے دور رکھیں، میری وجہ سے سب خراب ہوا ہے تو میں ہی سب ٹھیک کروں گی، میں جاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ قربان ہو جائے، وہ پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارمان نے شانے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو منال، جیسا کہ اب تم کسی کی بیوی ہو۔ کنکھیوں سے ہارون کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا جو بس ارمان کی جان لینے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ بے ساختہ منال کی نگاہ بے ظالم ہرجائی تک گئی۔ جیسا کہ اب تم کسی کی بیوی ہو تو اپنے شوہر سے اجازت لے سکتی ہو اس مشن میں میرا ساتھ دینے کی، اگر وہ منع کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، زرین تو ہے ہی۔ ہارون جانتا تھا وہ جان بوجھ کر زرین کا نام لے کر منال کو ایموشنلی
ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا ارمان مر جائے گا مگر زرین کو ایسی جگہ پر کبھی نہیں بھیجے گا۔ منال نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اب وہ ہارون سے نظریں پھیر چکی تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ میری زندگی ہے، مجھے کب کیا کرنا ہے اس کے لیے کسی کی اجازت لینے والی لڑکی نہیں ہوں میں۔ جو کروں گی اپنی مرضی سے کروں گی، میں اپنی زندگی میں آزاد ہوں کیونکہ یہ میری زندگی ہے۔ وہ ایک ایک بات پر زور دیتی پختہ لہجے میں بولی۔ کب جانا ہے؟ اس نے اب گھبرا کر اگلا سوال کیا۔ کل اسی وقت میں تمہیں وہ لاکٹ دوں گا۔ ہمارا ایک آدمی ان لوگوں میں گھس گیا ہے مگر وہ صرف لڑکیوں کو اغوا کیے ان کے حوالے کرتا ہے، مگر وہ لڑکیاں لے کر کہاں جاتے ہیں یہ کوئی نہیں جان سکا۔ ہمیں بس یہی جاننا ہے کہ لڑکیاں جاتی کہاں ہیں۔ اگر کسی فیمیل پولیس آفیسر کو بھیجیں گے تو وہ فوراً پہچان لیں گے، بس اس لیے تمہاری ضرورت ہے۔ منال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ دل میں ایک امید کی گرن تھی کہ شاید ہارون کچھ کہے، اسے جانے سے روک دے، منع کرے، مگر وہ خاموش رہا۔ منال کے دل میں جو ایک چھوٹی سی امید کی جھلک تھی وہ چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ زرین کہاں ہے؟ وہ بات بدل گئی۔ اندر کمرے میں سو رہی ہے، ارمان کا پرسکون جواب آیا۔ اچھا میں اسے دیکھ لوں؟ اتنا کہتے وہ اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کی دیر تھی۔ ہارون برق رفتاری سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اگلے ہی پل ارمان کے سر پر کھڑا اس کا گریبان دبوچ چکا تھا۔ ارمان جیسے محسوس ہوا۔ کمینے، بیوی ہے وہ میری، اپنی بیوی کا نام لے کر تم میری بیوی کو پاگل بناؤ گے؟ تم اسے وہاں نہیں بھیجو گے ورنہ میں تمہارے پولیس اسٹیشن کو حق لگا دوں گا، بھاڑ میں گیا کیس۔ وہ چیخا نہیں دھاڑا تھا۔ ارمان ہنس پڑا۔ بہت غیرت مند شوہر ہو تو جب میں تمہارے سامنے اسے کہہ رہا تھا تو کیوں اس کے سامنے سینہ تان کر مجھے روکا نہیں؟ کیوں خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے؟ ارمان نے بے تاثر لہجے کے ساتھ اتنا کہتے ہارون کے ہاتھ میں اپنے گریبان سے دور کیے۔ بھولو مت، تمہاری بیوی میری وجہ سے ہی بنی ہے، تمہاری بیوی بعد میں ہے، میری بہن پہلے ہے۔ میں اس کا کوئی احسان نہیں بھولا۔ اگر زرین آج زندہ ہے تو وجہ منال ہے۔ اتنی ہی غیرت آ رہی ہے تو جاؤ اور اسے بچا لینا، اسے بچانا اور اس کا دل جیتو، موقع دے رہا ہوں میں۔ شاید ان سب کے بعد تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اور ہارون کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ سب کچھ ارمان نے صرف ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے کیا۔ کسی نے ہارون کے وجود پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھا۔ اسے ہر قسم کی آواز آنی بند ہو گئی۔ اگر منال کو کچھ ہو گیا تو نہیں، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ارمان کی بات ٹھیک تھی، وہ منال کو بچا لے گا اور اس کا دل جیت لے گا کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ ارمان پرسکون بیٹھا ہارون کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگا تھا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر کیا واقعی؟ اسلام آباد پر اگلی صبح اتر چکی تھی۔ یہ اسلام آباد کی ایک سنسان اور پرسکون سڑک کا منظر تھا۔ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا وہ شدید ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ بلا وجہ ہی ایک پاؤں گاڑی کے ٹائر پر مارتا جا رہا تھا کیونکہ کچھ فاصلے پر وہ ارمان کے پاس کھڑی اس کی مختلف ہدایات سن رہی تھی۔ آج اس نے کالی فراک پہن رکھی تھی، اس پر سلور کام ہوا تھا۔ اس نے غور کیا تھا زرین اور منال دونوں ہی فراکس بہت زیادہ پسند کرتی تھیں۔ اس نے منال کو شلوار قمیض میں شاید ہی کبھی دیکھا ہو۔ نہ جانے لڑکیوں کو فراکس سے اتنی obsession کیوں ہوتی ہے؟ ہارون بس سر جھٹک کر رہ گیا۔ اب ارمان اسے پینڈنٹ پکڑا رہا تھا۔ منال نے فوراً وہ پینڈنٹ اپنے گلے میں ڈالا۔ تمہارا نام نمل ہے، عمر 25 سال ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہو۔ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس نے شادی کے خواب دکھا کر ان کڈنیپرز کو بیچ دیا۔ منال نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر اپنا موبائل ارمان کے حوالے کر دیا اور اپنے گلے سے ایک دوسرا نیکلس اتار کر ارمان کی طرف بڑھایا۔ یہ میری ماما کی آخری نشانی ہے، پلیز میری مانت کا خیال رکھیے گا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ مریم کو دے دیجیے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری، آنسو روکنے کے باعث آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ ایسا کچھ مت سوچو، تمہیں بچانے تمہارے محافظ آئیں گے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور اس پینڈنٹ کا خیال رکھنا، کسی کو شک نہ ہو۔ ویسے تو وہ تمہاری تلاشی لیں گے مگر تمہیں ان کو شک نہیں ہونے دینا، اس کا خیال رکھنا، ہم اسی کے ذریعے تم تک پہنچیں گے۔ اب ارمان اسے بٹر فلائی والی ایک ہیئر پن دے رہا تھا۔ یہ بھی اپنے بالوں میں لگا لو، اس سے میں تمہارے آس پاس آتی آوازیں سن سکوں گا۔ منال نے وہ بالوں میں لگا لی۔ اب ارمان اس کے بازو پکڑ کر کمرے کے پیچھے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ ہارون کی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی برداشت اس سے زیادہ نہیں تھی مگر اسے ایک موقع دینا تھا۔ اب وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ پھر ارمان اسے مزید ہدایات دیں۔ اب تمہیں بے ہوش کرنا ہوگا، گھبرانا نہیں، ایک نارمل لڑکی کی طرح ریئیکٹ کرنا۔ منال نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا وہ زرین کے لیے قربانی دے رہی ہے اور ارمان ہارون کے لیے۔ رشتے کتنے انمول ہوتے ہیں۔ نہ ہی منال کا زرین سے کوئی خون کا رشتہ تھا اور نہ ہی ہارون کا ارمان سے، مگر احساس اور محبت ہر چیز پر حاوی تھی۔ اس سے پہلے گاڑی سٹارٹ ہوتی اس نے آخری بار ارمان کو پکارا، ارمان بھائی۔ ارمان پلٹا اور اسے دیکھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو زرین کو بتائیے گا، اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس سے کہیے گا کہ میرے بعد مریم کو سنبھال لینا۔
کیونکہ مریم کو ہمیشہ سے ایک بڑی بہن کی ضرورت رہتی ہے۔ زرین اس کی آئیڈیل ہے۔ اور آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر پھسل گئے۔ اور اپنے دوست سے کہیے گا میں مرنے سے پہلے اسے معاف کرتی ہوں۔ میں نے اسے آزاد کر دیا، خود سے اور اس تعلق سے بھی۔ اور وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا کیونکہ آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ ارمان نے ایک مان سے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، تم یہ سب واپس آ کر خود کہنا، کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ایک لفظ میں پختگی اور سختی تھی۔ مینال کو جیسے یقین ہو گیا کہ ارمان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ پہلی بار اسے لگا وہ بے آسرا نہیں ہے، اس کے پاس ایک بڑا بھائی ہے۔ اگر اس نے زرین کو بہن سمجھا، ماں کی طرح پیار دیا، تو زرین کی وجہ سے ارمان بھی اسے بھائی کی صورت مل گیا۔ ارمان پیچھے ہٹا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور ارمان نے اس کے چہرے پر بے ہوشی کی دوا سپرے کی اور مینال نے آنکھیں موند لیں، شاید وہ اب کبھی اپنوں کو نہ دیکھ سکے۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، وہ جا چکی تھی۔ ارمان واپس پلٹا تو نظر ہارون تک گئی، جس کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ ہو گیا تھا۔ ارمان اس کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ بس یہاں آئی اور چلی گئی۔ اتنی نفرت تو مینال نے کبھی اس سرمد سے بھی نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے نفرت کیسے کر سکتی ہے ارمان؟ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مینال کا موبائل اور اس کی ماں کی وہ آخری نشانی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ہارون نے حیرت سے وہ دونوں چیزیں دیکھیں۔ اس نے جانے سے پہلے کہا کہ میں اپنے دوست کو بتا دوں کہ مینال اسے معاف کرتی ہے۔ ہارون کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت آن ٹھہری۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ وہ تمہیں اور اپنے رشتے کو ایک چانس دینا چاہتی ہے۔ اب جاؤ اور اسے وہاں سے نکال کر لاؤ، کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت۔ ثابت کر دو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ ارمان اس کے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا، جیسے اس کی غیرت جگا رہا ہو۔ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، وہ مجھے امانت دے کر گئی ہے۔ اب جاؤ اور اسے اس کی امانت واپس کرو، اس کی امانت کی حفاظت کرو اور اپنی امانت کی بھی۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا۔ اس پر مینال کی لوکیشن اور آس پاس سے آتی آوازیں دونوں شو ہوں گی۔ اب سنو کیا کرنا ہے، میرے پاس ایک پلان ہے جس سے مینال کو بھی تمہاری قدر ہوگی۔ ارمان اس کے پاس کھڑا سرگوشی میں کچھ سمجھا رہا تھا اور ہارون نے اپنا دل سے بہت بڑا بوجھ سرکتا محسوس کیا۔ زندگی میں ایک ارمان عالم جیسا دوست ہر شخص ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو، ایک ارمان عالم ہونا چاہیے۔ ہارون کو یقین تھا آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر کیا واقعی؟ اس کا دماغ گہری غنودگی میں تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ آنکھیں کھلی تو وہ کسی انجان کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کھولے جا چکے تھے۔ مینال اپنے حواس بحال کیے اور اٹھ کر بیٹھی، آس پاس دیکھا، پھر اس کا ہاتھ مکانکی انداز میں اپنے گلے تک گیا۔ وہاں ارمان کا دیا پینڈنٹ تھا۔ مینال نے ایک پرسکون سانس لی، یوں جیسے اس کا محافظ پاس ہی ہو۔ وہ اٹھی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ مینال کے دماغ میں ارمان کی ہدایات گونجیں اور اگلے ہی پل وہ دروازہ کھٹکھٹاتی اونچی آواز میں مدد مانگنے لگی۔ کوئی ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، مجھے باہر نکالو۔ کون ہو تم لوگ؟ 5 منٹ بھی نہیں گزرے جب وہ دروازہ کھلا اور 2 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ دونوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا، شاید وہ گارڈ تھیں۔ مینال کا دل سچ میں گھبرا رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ رو رہی تھی، ان سے بھیک مانگ رہی تھی، جیسے یہاں آنے والی کوئی بھی لڑکی مانگتی۔ ایک نے اسے بالوں سے دبوچا، تم آج سے یہی رہو گی، اس لیے اب اگر آواز نکالی تو تجھے گونگی کرنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اب تیری آواز نہ آئے، یہاں رہنے کی عادت بنا لے۔ وہ نفرت اور غصے سے کہتی مینال کو زمین پر دھکا دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مینال کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ واپس دروازے تک گئی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، دوبارہ کوئی نہ آیا۔ وہ نامحسوس انداز میں سارے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ جب اسے محسوس ہوا کمرے میں کیمرے لگے ہیں، 2 گھنٹوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لڑکی کھانا رکھ کر واپس چلی گئی۔ مینال نے اس بار اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش نہیں کی، مگر اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسے احساس نہیں ہوا، شاید اسے یہاں آئے 6 گھنٹے ہو چکے تھے، شاید اب رات اتر چکی تھی، جب دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دوبارہ وہی لڑکی آئی جس نے مینال کو دھکا دیا تھا۔ چل اٹھ، تیری پیشی آئی ہے، تجھے آج رات کے لیے تیار کرنا ہے۔ ویسے بڑی خوش قسمت ہے تو، آتے ہی ایک امیر بزنس مین کو پسند بھی آ گئی۔ ایسی قسمت ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مینال کے وجود میں دھماکے ہو رہے تھے۔ رات، امیر بزنس مین، چل اٹھ، یہ لباس تبدیل کر، سختی سے ہدایت کی، مگر مینال نے جیسے ہی لباس کو دیکھا اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ہرگز نہیں، میں یہ بےہودہ لباس نہیں پہنوں گی، وہ چلائی تھی۔ مقابل کو بھی غصہ آیا۔ مجھ سے بدتمیزی کرے گی؟ اس نے رکھ کر ایک تھپڑ مینال کے چہرے پر دے مارا۔ مینال کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے محسوس ہوئے، اس کا سر چکرا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے تھپڑ مارا تھا، مگر مینال نے وہ لباس پہنتے سے صاف منع کر دیا۔ اس نے غصے سے مینال کو گردن سے دبوچا۔ جب نظر مینال کے پینڈنٹ تک گئی، اس نے ایک جھٹکے سے وہ پینڈنٹ کھینچا۔ مینال کی گردن پر اس کی زنجیر بہت بری طرح زخم کر گئی۔ نہیں پلیز، اسے کچھ مت کرنا،
یہ میرے لیے بہت خاص ہے، منال نے بے بسی سے درخواست کی۔ اچھا، اگر چاہتی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو چل لباس تبدیل کر۔ مگر منال روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی مگر ایسا لباس نہیں پہنوں گی، اس لڑکی نے پوری قوت سے پیپر ورڈ جو وہیں ڈریسنگ کے کسی دراز میں پڑا تھا اسے اٹھا کر پینڈنٹ پر دے مارا۔ پینڈنٹ کرچی کرچی ہو گیا۔ یہ خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ وہ ڈیوائس بھی کرچی کرچی ہو گئی، ورنہ وہ دیکھ لیتی۔ وہ واپس منال کی جانے پلٹی۔ مجھے منع کرے گی ہاں؟ اور آتے ہوئے اس نے رکھ کر دوسرا تھپڑ منال کے دوسرے گال پر دے مارا۔ اس پر منال اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا بیٹ کی پائنتی سے سر بہت زور سے ٹکرایا اور اگلے ہی پل وہ کرا کر زمین پر گری۔ سر پر چوٹ لگ گئی تھی، خون کا فوارہ ابلتا ہوا سر سے بہنے لگا۔ منال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ چاہتی کہ اس لڑکی کی جان سے مار سکتی تھی، اتنی خوددار اور عزت نفس تو منال میں تھی، مگر ارمان نے کہا تھا وہ ماریں تو نارمل لڑکی کی طرح ہی ریئیکٹ کرنا۔ مگر اب اسے لگا وہ مزید زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا اب آنکھیں بند ہو گئی تو کبھی کھل نہیں پائیں گی۔ اس نے آخری بار اپنے کے چہرے دیکھ لینے چاہے۔ آج اسے شدت سے ہارون یاد آیا تھا۔ کاش وہ یہاں ہوتا تو اسے بچا لیتا، وہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ تھا۔ مگر منال نے اسے خود سے دور کر دیا۔ اب وہ لڑکی اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ اسے زیادہ بے ہوش ہونے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گی۔ منال کا دماغ تاریکی میں جانے لگا۔ اب اسے محسوس ہوا وہ اس کے سر پر عارضی پٹی کر رہی تھی۔ پھر کانوں میں موبائل کی گھنٹی کی آواز گونجی۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ منال کے کانوں میں دور سے آوازیں پڑنے لگیں۔ جی باس، تیار نہیں ہو رہی۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ اوکے باس، اگر اس سیٹ کو کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میں اسے ہی لے آتی ہوں اسی ہولیے میں۔ کال کٹ گئی اور وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ منال کی آنکھیں تو کھلی تھیں مگر ذہن اب کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آنکھیں بھی اسے کہیں لے جا رہے تھے، مگر منال کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ تو ہارون کے نکاح میں ہے۔ اگر ہارون پر فرض تھا صرف اس کا رہتا تو اس پر بھی فرض تھا صرف ہارون کی رہتی۔ ہر چیز بعد میں، یہاں تک کہ جان بھی سب سے پہلے وفاداری۔ کسی بھی تعلق میں یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ مگر منال بھول گئی تھی کہ بنیادی چیز صرف اکیلی وفاداری نہیں، بھروسہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے کسی غیر مرد کو خود کو چھونے دے سکتی تھی؟ نہیں، یہ سب ارمان کے پلان میں شامل نہیں تھا۔ مگر کیا واقعی؟ منال کو آج کی رات اپنی زندگی کی بھیانک رات معلوم ہو رہی تھی۔ شاید اب کوئی اس کی مدد کو نہ آ سکے، شاید اب سب تباہ ہو جائے، شاید اب وہ کبھی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہے۔ اسے اس تاریکی میں بھی صرف ایک چہرہ یاد آ رہا تھا، ایک امید تھی، شاید وہ آ جائے۔ اسے آج زندگی میں پہلی بار ہارون کی شدت سے جلدی آنے کا انتظار تھا۔ کاش ایک بار اسے کہہ کر آئی ہوتی کہ میرے لیے آ جانا تو وہ آ جاتا، پر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مگر کیا واقعی؟ جاری ہے۔